بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ میرے محترم بھائیو، ایک بہترین عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے جو آج کل ہمارے مسلمان اس عبادت ادا کرنے سے تھوڑے غافل ہیں، اور غفلت کی وجہ یا لاعلمی ہے اور یا ویسے جو عربی میں اس کو تغافل کہتے ہیں، جان بوجھ کر اس کو چھوڑنا۔ حالانکہ وہی عبادت اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی مقام رکھتے ہیں۔ جس عبادت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تفصیل سے ہٹ کر، تشریح سے ہٹ کر، ایکسپلینیشن سے ہٹ کر، اس عبادت کے نام ہے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ آپ کے دل میں ایک خواہش ہو، ایک ضرورت ہو، مجبور ہو آپ، اور آپ چاہتے ہو کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، تو آپ کس کے پاس جانا، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ تو اس کو دعا کہتے ہیں، سیدھے سادے الفاظ میں۔ میرے محترم بھائیو، سردار دو کونین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ بعض روایت میں اس طرح بھی ہے کہ الدعاء هو مخ العبادہ، ہر چیز کے ایک مغز ہوتے ہیں، ایک قلب ہوتے ہیں، ایک محور ہوتے ہیں، ایک مرکز، ایک سنٹر ہوتے ہیں۔ تو ساری عبادتوں کے سنٹر جو ہے، مرکز، وہ دعا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں، لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ، اللہ کی نزدیک جو بہت زیادہ عزت رکھتے ہیں، عزت والی چیز ہے، وہ دعا ہے۔ تو اگر بندہ یہ کرامت والی چیز، یہ عزت والی چیز اپنی زندگی میں اور اپنی جان میں اور اپنی اوقات میں اس کو ایک حصہ دے، تو وہ بھی خود بخود اللہ کے نزدیک ایک معزز اور ایک مکرم بندہ بن جائے گا۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ۔ ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میری جو عزت ہے وہ اللہ کے سامنے برقرار ہو جائے، مجھے عزت مل جائے۔ تو عزت اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور بات اس حد تک بھی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتے، جو بندہ دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب نازل فرماتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ہمارے رب۔ دیکھ کتنی رحمت والے رب ہیں ہمارے۔ عام انسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بنی آدم کی، تو اگر کسی سے آپ ایک چیز مانگتے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں، انسان کی فطرت ایسے ہے۔ اور ہمارے رب اگر نہ مانتے ہیں آپ، غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر بے عربی میں فرماتے ہیں، وَالرَّبُّ يَغْضَبُ إِن تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ۔ اللہ سے اگر آپ نہیں مانگتے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگتے؟ میں ہوں آپ کی حاجت پورا کرنے کے لیے، میرے پاس تمام تر قوتیں، تمام تر قدرتیں، تمام تر صلاحیتیں ہیں، آپ کیوں نہیں مانگتے؟ اور انسان کی طبیعت یہ ہے، جب آپ اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی چیز کے مطالبہ کرتے ہیں، ایک بار اگر وہ تحمل کرے تو دوسری بار اگر مانگتے ہیں تو خود بخود آپ کو جو ہے نا گالی گلوچ اگر نہ کرتے تو بری بلا
یعنی بری باتیں آپ کو سناتے ہیں، تو کیوں اپنے رب سے نہیں مانتے؟ جو ہمارے رب جو ہے نا خوش ہوتا ہے، ہمارے رب اگر ہم نہیں مانتے تو غضب ہمارے اوپر نازل فرماتے۔ میرے بھائیو، غضب ایک معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جس کو دوسرے الفاظ میں لعنت بھی کہتے ہیں، لیکن لعنت سے اوپر جو مرتبہ ہے وہ غضب۔ قرآن میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں 2 قسم کے لوگ ہیں جس کے اوپر غضب نازل ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 2 قسم کے لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتے ہیں۔ ایک قاتل ہے جو مسلمان کے خون کو بہاتے ہیں، جو مسلمان کی خون اس کو کسی چیز کی اہمیت نہیں رکھتے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہم آپ اگر کوئی کعبہ شریفہ پہ حملہ ہو جاتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں، اس کے مقابلے سے نہیں، ہم جو ہے مال اولاد سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے ہم جائیں گے اور جہاد کریں گے جو کعبہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سنو کہ کعبہ اگر مٹ جائے اتنی گناہ نہیں ہے جو مسلمان کی خون بہانے میں کتنے گناہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ایک بار طواف فرماتے تھے اور کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اللہ کے پیغمبر، ما اعظم شأنکی، کتنی بڑی شان ہے آپ کی، ولیکن اللہ کے پیغمبر نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ لحرمت دم المسلم اعظم عند اللہ منکی، اللہ کی نزدیک کا یہ مسلمان کی خون کی قدر آپ سے وہ کتنی بڑی زیادہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو جاتے ہیں قاتل کے اوپر جو مسلمان کو بے گناہ قتل کرتے ہیں، اور دوسری یہودیوں کے اوپر ہم جو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہے غیر المغضوب علیہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سیدھا راستہ کس کی راستہ ہے؟ اللہ نے خود ہی تشریح بھی کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو آپ نے خصوصی نعمت اس کے اوپر کیا۔ وہ خصوصی نعمت کس کے اوپر کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب ہو اور جو لوگ گمراہ ہو۔ غضب کس کے اوپر ہے؟ یہودیوں کے اوپر۔ گمراہ کون ہے؟ نصارہ، کرسچن جس کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے راستہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتابوں کی راستہ وہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غضب جو نازل فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ قاتل کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر، اور ساتھ میں یہ بھی لگا لو کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ دعا نہیں مانگتے، اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، اس کے اوپر بھی غضب آتے ہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا نہیں کرتے ہیں وہ متکبر ہے، اس کے دل میں تکبر ہے، مانا یہ کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا مانگوں؟ حالانکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ آپ کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج آپ باصحت ہو، بعافیت ہو، کل کے پتہ ہے آپ کو کہ میری صحت کی کیا حالت ہوگی۔ آج آپ کے پاس تھوڑا کچھ بھی یعنی ایک مال کی ایک حصہ ہو، مالدار ہو، دولت ہے آپ کے پاس، کل کا پتہ ہے نہیں ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں نعمتیں، دنیا کی نعمتیں چھوڑو، قبر میں جو زندگی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والے آپ کے پاس، تو دعا مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ قیامت میں کیا ہونے والے آپ کے پاس، ہاں، اور آگے بھی سوچو آپ کی مسلمان بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہے آج کل دنیا میں۔ صرف آپ کے پاس صرف سوچ اپنے نفس اور اپنے بچوں کی ہے، اتنے کا سوچ آپ کے ذہن میں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں سوچو، اس کے لیے دعا کرو، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنے بہنوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے۔ سب مسلمان حاجت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے دعا کرو۔ تو اسی لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے غضب کیوں نازل فرماتے
کیوں نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پہ جو دعا نہیں کرتے، اسی لیے کہ یہ لوگ متکبر ہیں۔ قرآن نے بھی صاف فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، رب العالمین فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی دعا مانگو مجھ سے، میرا وعدہ ہے استجب لکم، میرا آپ کی پوری خواہشات اور پوری مطالبات جو شریعت کے مطابق ہو وہ پورا کروں گا میں۔ انہو لا یخلف المیعاد، ہمارے رب جو وعدہ فرماتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے، انک لا تخلف المیعاد، اور رب کی وعدہ ہے کہ دعا مانگو میں آپ قبول فرماتا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں اسی آیت میں، سورہ غافر 60 نمبر آیت ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، رب فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم جائیں گے ذلت کی حالت میں، ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اسی وجہ سے کہ دنیا میں کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں بلند کر دیا۔ تو بات اتنی سمپل نہیں ہے، دعا مانگنا ایک ضروری، ایک واجب، ایک فرضی عمل ہے، ویسے نہیں اگر مانگا کر نہیں مانگا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، اللہ نے وعید فرمایا، اللہ نے دھمکی دیا، اگر آپ دعا نہیں فرماتے، حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے غضب نازل ہو جاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا جہنم جائیں گے ایسے لوگ۔ کس طرح مسلمان ہے کہ آپ دعا نہیں مانگتے؟ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے ابن حبان میں، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے کمزور، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں سب سے گھٹیا انسان، بیکار انسان وہ ہے جس کو توفیق دعا کی نہ مل جائے، اعجز الناس اس کو کہتے ہیں، کمزور انسان ہے۔ تو اس کی اپوزٹ کیا مطلب ہے؟ سب سے کامل انسان، سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، اکثر انسان، اکثر مسلمان کے پاس ایک اشتباہ جس کو عربی میں شبہ، اردو میں اس کو ایک جس طرح اعتراض، ایک objection ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، یار میں دعا تو کرتا ہوں قبول نہیں ہوتے، یہ سوچ، یہ فکر، یہ objection سر کا پاؤں یہ غلط ہے۔ ہر انسان کی دعا قبول ہو جاتے ہیں، لیکن قبول ہونے کی صورت جدا جدا ہے، شکل جدا جدا ہے۔ آپ یہ حدیث سن لو، ایک عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور بہت تسلی بخش حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوت، مسلمان جو اللہ کے بندہ ہے اگر وہ دعا کرے تو ضرور اس کی دعا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کی چیز مت مانگو، یہ مت کہو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سارے کو قتل کروں، نہیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ماں باپ بھائیوں سے قطع تعلق ہی کروں، اور یہاں سے میں جو ہے نا اپنے گھر سامان اٹھا کے کسی دوسرے گاؤں میں رہائش اختیار کروں، نہیں، اس طرح دعا قطع رحمی کی مت کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ولا قطیعۃ رحم، باقی ان دو چیزوں کے علاوہ، گناہ کی دعا، قطع رحمی کی دعا، ان دو چیزوں کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز کے مطالبہ اللہ سے کیا، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، لیکن قبول کی صورت شکل جدا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا اعطاہ اللہ، انسان نے جو چیز مانگے ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاروں میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیں گے۔ ابھی سوچ لو، آپ نے دعا کیا کہ اللہ مجھے ضرورت ہے 2000 ریال کی، 1000 ریال، آپ کو 1000 ریال اسی وقت نہیں مل گیا، اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں اگر آپ نے مانگا تو چاروں میں سے ایک چیز آپ کو مل جائے گا۔ حدیث سندن صحیح میں ہے، مسند احمد اور ترمذی میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اما ان تعجل له دعوته، یا تو وہ چیز جو یہ مانگتے اللہ تعالیٰ وہ دیں گے، اور ہمارے پاس بہت تجربے ہیں، ہر کسی کے پاس ہے کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا کی قبول نہیں ہوا، نہیں، زندگی میں ضرور تمام دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، لیکن ٹائم لگتا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، لیکن کبھی کبھار وہ چیز میں آپ کے لیے خیر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور چیز دیں گے۔ ہاں، حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک چیز مانگا تو
فار ایگزامپل 1000 ریال. دوسری بات اگر یہ نہ ہوا اما ان یصرف عنہ من السوء، ہر انسان کے اوپر آسمان سے اللہ کی طرف سے امتحانات، ابتلاءات، امراض، بیماریاں وغیرہ وغیرہ یہ نازل ہوتے ہیں ہر صبح شام. اگر آپ نے دعا کی اللہ مجھے 1000 ریال چاہیے، اوپر سے شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری آنے والی ہے، آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ بیماری آپ سے ہٹ گئی، دعا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ دوسری بات اللہ کے پیغمبر نے. تیسری بات او یکفر عنہ سیئات. تیسری دعا کی فائدہ یہ ہے کہ ضرور اس انسان میں کچھ گڑبڑ ہے، گناہ ہے، یہ گناہ میں ملوث ہے. کیا دل میں کوئی گناہ ہے، حسد ہے، بغض ہے یا تکبر ہے یا وغیرہ جو دل کی بیماریاں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، دل سے نفرت ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. یا اس کے آنکھ کے غلط استعمال ہوتے ہیں، یا اس کے کان غلط استعمال، ہاتھ غلط استعمال ہوتے ہیں، پاؤں غلط استعمال ہوتے ہیں، پیٹ غلط استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں گناہوں میں یہ ملوث ہے یہ بندہ. تو آپ نے دعا کی اللہ مجھے 1000 ریال چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کے بدلے میں 1000 ریال تو نہیں مل گیا لیکن آپ کی گناہ معاف ہو گیا. تو دعا قبول ہوا یا نہیں؟ چوتھا مرحلہ یہ ہے وہ سب سے بہتر. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تعالیٰ اس کی بدلہ اس کو آخرت میں دیں گے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو اس کے اعمال ہے اس میں بہت جو وزن ہے اس میں بہت کیا آئیں گے، یعنی اس کی وزن بہت زیادہ ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے التجا درخواست کریں گے کہ یا رب یہ کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ اے بندہ یہ جو ہے آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. تو یہ بندہ اس وقت میں ایک ارمان کرے گا، ایک خواہش کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہو اور مجھے یہ صلہ کتنا بڑا صلہ مل گیا. تو ہر بندہ کا دعا قبول ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں شیطان کی وسوسوں میں مت آ کے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتے. نہیں، دعا ہر انسان کی قبول ہوتے ہیں لیکن قبول ہونے کی شکلیں جدا جدا ہیں. آخر میں یہ بات میرے بھائیوں، دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ فضیلت آپ سب کو معلوم ہے. سب سے عزت مند شخص وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلتے ہیں، ہاتھ بلند فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، ان اللہ حی، ہمارے رب بہت حیاناک، حیا والے ذات ہیں. جو بندہ کسی چیز کے مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیاءً اس کو دیتے ہیں. بعض بندے ہم بھی کہتے ہیں نا یار فلان نے کسی چیز مانگا، میرے دل تو نہیں چاہتا لیکن مجھے شرم آئی، شرم کی وجہ سے میں نے دیا. شرم نہیں، اللہ کی صفت حیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ہاتھ خالی واپس کرنا نہیں چاہتے، ضرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جس طرح حدیث میں ہم نے تشریح فرمائی. لیکن میرے بھائیوں جو دعا کبھی کبھی قبول نہیں ہوتے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دعا کے لیے 2 شرطیں زیادہ ہیں لیکن 2 امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا کمائی حلال ہونا چاہیے. 1 روپیہ حرام کھانا، علماء کہتے ہیں کہ 3 نسلوں تک وہ جو ہے نا آپ نے اپنے نسل خراب کر دیا، برباد کر دیا. آپ کے بچے، آپ کے نواسے اور آنے والے نسلوں کو کبھی بھی حرام کی سوچا بھی مت. کھانا تو کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کھلانا بہت دور کی بات ہے. ہاں حلال کمائی کا سوچو، کیونکہ حدیث بخاری شریف میں ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے امر کیا پیغمبروں کو کہ حلال کھاؤ، مومنوں کو بھی یہ امر کیا کہ حلال کماؤ. پھر پیغمبر نے فرمایا ثم ذکر الرجل، ایک بندہ ہے جو صحرا اور یہ صحرا یہ ریگستان علاقے جو ڈیزرٹ ہے نا اس میں سفر کرتے ہیں، اس کے سر پہ کچھ نہیں ہے، غبار ہے، یعنی ایسی حالت میں ہے جو بعض بندہ اس کو دیکھ لے اس پہ رحم آتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے کچھ چیز مانگتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نے ہاتھ بلند کر دیا، صحرا میں ہے، مسافر ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مانگتا ہے، اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ یا رب یا رب. تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کی خوراک حرام، کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کی جو ہے نا شراب یعنی پینے والی چیز یہ حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، غُذِيَ بِالْحَرام کا مطلب یہ ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساری کمائی حرام ہے. تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائیں گی؟ تو
حدیث کا مطلب حرام جس کے پیٹ میں ہو، جس کے لباس حرام سے ہو، جس کے گھر حرام سے ہو، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ حرام کما کہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر، بہت کچھ ہے میرے پاس اور سب حرام، ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس حرام ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں، اللہ کا غضب ہے آپ کے اوپر۔ یہ ایک شرط حلال کمانا۔ دوسری شرط میرے بھائیو آخری، اور اس پہ بات ختم کریں گے، کہ یقین سے دعا کرنا۔ یہ مت کہو کہ یار میں تو دعا کرتا ہوں کیسے بھی قبول نہیں ہوتے، میں اس لیے دعا نہیں کرتا ہوں کہ میرے یقین ہے کہ میرے دعا قبول نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں نا، دعا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ یقین سے مانگو، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ حدیث میں بھی اس طرح آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ تعالیٰ سے مانگو ایسی حالت میں کہ آپ کی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ قاعدہ یہ ہے ان اللہ لا يقبل من قلب لاہ غافل، اللہ تعالیٰ اس قلب، اس دل والے جو غافل ہے، بے پرواہ ہے، یقین والی نہیں ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ یقین سے مانگو۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھا، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال بیمار، لیکن اس نے دعا فرمائی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب کے قصہ اور ایوب کے واقعہ کو یاد کرو اے میرے بندہ۔ جب وہ بیمار تھا اور اس نے ہاتھ بلند کر دیا، اے اللہ مجھے شفا دے، قرآن میں ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کو صحت یاب بنایا۔ آگے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس علیہ السلام سمندر کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، سمک اور فش کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر تھے، مچھلی کے اندر، اس نے دعا کیا اے اللہ مجھے نجات دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس سے نکال کے اور اس کو دوبارہ جو ہے نا زندگی عطا فرمایا، اتنی سخت حالت سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر تھے اس لیے دعا قبول ہو جاتی، نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر اسی یقین کی طرح ایک عام بندہ، عام مومن بھی دعا کرے تو میں قبول فرماتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سے اوپر تھا اور اس کی بیوی کے بچے نہیں ہوتے، اور اس نے دعا مانگی اللہ میرے ایک بچے کو ضرورت ہے۔ زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، اے اللہ مجھے ایک بچہ دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کے منہ سے یہ دعا نکلی تو فوراً فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ہم نے یحییٰ کی طرح ایک خوبصورت نوجوان عطا فرمایا۔ یعنی دعا قبول ہو جاتے ہیں۔ رب ہمارے وہی رب ہے جو یونس علیہ السلام کا رب تھا اور ہے، اور ایوب علیہ السلام کا رب تھا اور ہے، اور زکریا علیہ السلام ہمارا وہی رب ہے، لیکن چینجز ہم میں آئے ہیں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے رب میں چینجز نہیں آتے، ما یبدل القول، لیکن ہم جو ہے نا دین سے تھوڑے دوری ہم نے اختیار کر دیا، اسی لیے ہماری یقین جو ہے نا دوسری چیزوں پہ آتے ہیں۔ جب ہم ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، فوراً ہمارے ذہن جو ہے نا فلان کو جاتے ہیں، یار میرے ایک دوست سے جوازات میں کام کرتے ہیں، میرے ایک دوست ایس ایچ او ہے، ڈی ایس سی IG ہے، وہ میرے لیے کوشش کر، نہیں، فوراً مسلمان کا ذہن اوپر جانا، اس کے لیے اوپر جانا پڑے گا۔ اگر یقین مضبوط اور پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔